وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار جنگیں پیش آئیں. ان میں سے ایک اہم جنگ جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 90 سال یہ جنگ پیش آئی. یہ جنگ ایسے موقع پر پیش آئی جبکہ مدینے میں سخت گرمی تھی، قحط سالی کا موسم تھا، سفر میں نکلنا بہت دشوار تھا اور سفر بھی بہت طویل تھا. مدینے سے تبوک تقریباً 700 کلومیٹر تک کا سفر تھا. شدید گرمی کے باوجود صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے اور ساری تکلیفیں اور پریشانی برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ کرام مدینے سے نکل چکے تھے. ایسے موقع پر بعض منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے گھر میں بیٹھے رہنے سے خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد نہیں کیا. وقالوا لا تنفروا في الحر، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی گرمی تمہیں سخت لگ رہی ہے، یہ دنیا کی گرمی کی وجہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ رہے ہو۔ اللہ نے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سختیوں کا، جہنم کے عذاب کا نظارہ کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگوں کو ان چیزوں کا حقیقی علم ہو جائے کہ جہنم میں کیسی سزائیں دی جاتی ہے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آئے گی، آگ اور گرمی اور جیسے سخت عذاب وہاں تیار کیے گئے ہیں، ان چیزوں کا علم تمہیں ہو جائے لضحکتم قلیلا، تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور ہمیشہ اس عذاب سے، جہنم سے، آگ سے بچنے کے لیے روتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاتے رہو گے۔ ان آیت اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ جہنم یہ کافروں کا آخری انجام ہے۔ جہنم اللہ کے نافرمان بندوں، کافر مشرکوں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ جہنم اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کے عذاب کا مظہر ہے۔ اس ٹھکانے میں، جہنم میں اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ وہ آدمی، وہ انسان بڑا کامیاب ہے جو اس جہنم سے نجات پا جائیں، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، وہ آدمی بڑا کامیاب آدمی ہے، وہ انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا لکھ دے، اور جسے جنت نصیب ہو جائے وہ آدمی بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ آدمی جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ بڑا کامیاب ہے، وہ آدمی بڑا کامران آدمی ہے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب آدمی ہے جسے جہنم سے چھٹکارا اور جنت مل جائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نافرمان بندوں کے لیے جو عذاب، جو آگ، جو پکڑ تیار کر رکھی ہے اسے جہنم کہتے ہیں۔ جہنم آگ کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اس جہنم سے چھٹکارا پانا ہر انسان کا مقصد ہو۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے دی ہے تاکہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، عبادات میں آگے بڑھے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کا مستحق بن جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن مجید میں النار، آگ کا لفظ 120 مرتبہ کیا، اور جہنم کا لفظ 72 مرتبہ، 72 مرتبہ اس جہنم کا تذکرہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ اس قدر کیوں کیا، آگ کا تذکرہ اس قدر کیوں کیا؟ تاکہ ہم آگ کی حقیقت کو جانیں، اس عذاب کی خطرناکی کو سمجھیں، وہاں کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسی عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے جگہ جگہ اللہ نے اس سے ڈرا دیا، اور وہاں کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ مسلسل عذاب ہی عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والی سزا ہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کافروں کو سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم میں، آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، آگ کی وجہ سے جب کبھی ان کی چمڑی پگھل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی، نئی جلد اللہ تعالیٰ انہیں پہنا دیں گے،
لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا سلسلہ برابر جاری رہے. عذاب کا یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا. عذاب کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے جب ہماری یہ جلدیں، جہنمیوں کی جلد، چمڑی ادھڑ جائے گی، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ چمڑی پیدا کر دیں گے. پھر اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. اور وہاں عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ کافروں کے لیے جہنم میں آگ کے لباس، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اس قدر خطرناک اور اس قدر گرم پانی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اس پانی کی شدت، اس پانی کی گرمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر موجود آنتڑیاں، معدے سارے جل کر ختم ہو جائیں گے اور ان کی جلدیں بھی ختم ہو جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اس کے ذریعے فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی عذاب میں داخل کر دیں گے، اسی عذاب میں داخل کر دیں گے. یہ عذاب کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا. اور جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی، جہنمی بھوک کی شدت سے کھانے پینے کی چیزیں طلب کریں گے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھانے کے لیے جو انتظام فرمائیں گے اسے زقوم کہتے ہیں. زقوم کیا ہے؟ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلنے والا درخت، جہنم کے اندر سے نکلنے والا درخت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ زقوم کا درخت طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح رہے گا. اگر وہ اس کا آدمی کو جو پیے گا، جو کھائے گا، اس درخت کو جو کھائے گا، اس کے پیٹ میں جا کر وہ پیٹ کو جھلس دے گا، پیٹ کو جلا کر ختم کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی جو کڑوا پن ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ درخت بڑا بدبودار، بہت ہی سخت اور بد مزہ والا درخت ہے. اگر اس درخت کا ایک قطرہ زمین میں گر جائے، ایک قطرہ زمین میں گر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں موجود سارے لوگوں کا کھانا کڑوا ہو جائے گا، زمین میں موجود ساری چیزیں، میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی. ایک قطرے کا اثر یہ ہے کہ پوری زمین متاثر ہو جائے گی. اور جس کا کھانا زقوم ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اسے کیسی سخت سزا دی جائے گی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اور جب کبھی پیاسے ہو جائیں گے جہنمی، پیاس بجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے، ہماری پیاس بجھانے کا انتظام کر دیں. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غسلین عطا کریں. لا یأکلہ الا الخاطئون، غسلین یہ پیپ انہوں دیا جائے گا. جہنمیوں کے زخم سے جو نکلنے والا گندا پانی، زخم سے نکلنے والا جو گندا پانی ہے، اس کے ذریعے انہیں پیاس بجھانے کا انتظام کیا جائے گا. عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے، سلسلہ یہ چلتا ہی رہے گا. اور آگ کا اندازہ اس اعتبار سے لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنمیوں کو اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، آگ ہی آگ ہے. ہمیشہ وہ عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ عذاب میں، ہمیشہ سختیوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب ہی عذاب نازل ہوتا رہے گا. اور جو آگ ہے وہ معمولی آگ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذه جزء من 70 جزء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آگ پائی جاتی ہے کہ وہ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ ہے.
دنیا کی اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کے آگ کی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس آگ سے نکلنے والے بھاپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ کے ہماری آگ سے 70 درجہ جس کی گرمی زیادہ ہو وہ جہنمیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ایسے عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو ملنے والے سب سے کم تر عذاب اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں عذاب کا سلسلہ ہوگا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی کا اثر اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جس طرح ہانڈی میں پانی رکھ دیا جائے اور اس کو اچھی طرح گرمایا جائے کہ پانی ہانڈی میں جس طرح کھولتا ہے، اس جوتے کی وجہ سے، آگ کی جوتے کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اس قدر سخت عذاب ہے جہنم میں، اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب ہمیں بتائے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہنم میں جانے کے بعد کسی طرح کا کوئی آرام نہیں، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ ان میں سے ایک عذاب ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو کسی تنگ جگہ پر، سخت جگہ پر جکڑ دیں گے اور وہاں عذاب دیے جائیں گے۔ آپ یاد رکھیں، کبھی کبھار انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ حرکت کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شدت، اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے، لیکن جہنم میں جو عذاب دیے جائیں گے ان میں ایک عذاب ایسا بھی ہوگا کہ ایسی تنگ جگہوں پر انہیں سخت جکڑ دیا جائے گا، تکلیف ملے گی، اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا، عذاب ہی عذاب وہاں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب کے تعلق سے فرمایا ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، کبھی کبھار جہنمیوں کو سخت سردی والا عذاب بھی دیا جائے گا، زمہریر جسے کہتے ہیں، زمہریر کے معنی سخت سردی۔ کبھی اللہ تعالیٰ سخت سے سخت آگ میں انہیں جھلس دیں گے، ڈال دیں گے، کبھی اس عذاب کو بدل کر طرح طرح کے ماڈل عذاب انہیں دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ سخت سردی میں اللہ تعالیٰ انہیں جھلس دیں گے، جس کی گرمی اور جس کی سختی کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو گرمی ہے، جہنم کی جو آگ ہے، جہنم خود اسے برداشت نہیں کر پائی۔ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ پروردگار، میری گرمی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، میری گرمی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا حصہ میرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے اور چھوڑنے کی اجازت دی۔ جب جہنم سانس باہر کرتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور جب سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو اس موقع پر سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو موسم سرما آتا ہے اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے زمہریر جہنم میں ایسے عذاب کا نام بھی ہے جس میں سخت سردی ہوگی، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جسم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، گرمی کا عذاب، سردی کا عذاب، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح کو بھی عذاب دیں گے۔ روح کو عذاب کا مطلب یہ ہوگا کہ روحانی بھی ایسے سخت سزا کے موقع پر فرشتے آ کر انہیں تانا دیں گے، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، عذاب کا مزہ چکو۔ دنیا میں تمہارا بڑا مقام تھا، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تم اپنے آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو چھٹکارا پانے والا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو لوگ حق کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تمہارے پاس مال تھا، دولت تھی، بچے تھے، اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو فخر پر حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، عذاب چکو۔
عذاب چکو، فرشتے انہیں یہ سزا سنائیں گے، روحانی عذاب بھی دیں گے. اور اسی طرح کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جو کافر اور مشرک جن چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے سامنے انہیں بھی عذاب دیں گے. آج دنیا میں وہ پتھر، وہ بت، وہ چیزیں کافر جنہیں پوجتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس پتھر کو بھی جہنم میں داخل کریں، اس پتھر کو بھی جہنم میں داخل کر کے اس پتھر کو بھی سزا دیں گے. اس پتھر کا کوئی گناہ نہیں، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ جب آدمی، جب کافر، جب جہنمی اپنے معبود کو، اپنے اس معبود کو جلتے ہوئے عذاب پہ دیکھے گا تو اس کے عذاب کی شدت اور بڑھ جائے گی. پہلے ہی سے وہ آگ کے عذاب میں ہے، پہلے ہی وہ سخت عذاب کی سختی میں ہے. جب اپنے معبودوں کو، اپنے سے بڑوں کو، جس پر اس کا اعتماد تھا، جسے وہ پکارتا تھا، جسے وہ پوچھتا تھا، جسے وہ مانگتا تھا، جب انہیں عذاب میں، آگ میں جلستے ہوئے، جلتے ہوئے دیکھیں تو ان کی سختی میں، ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ جہنم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جہنم کے مختلف عذابات کو بتلا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار سمجھایا کرتے تھے کہ صحابہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا، جہنم سے ڈرا دیا. انذرتکم النار، انذرتکم النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی مرتبہ لوگوں کے سامنے اس بات کو اتنی مرتبہ پیش کر رہے تھے، اگر پورے بازار والے بھی اس جگہ پر جمع ہو جاتے تو سارے بازار والے اس بات کو سن لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں، میں جہنم سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم میں پڑنے کے لیے معصیتیں کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور بتلا دیا کہ جو نظارے میں دیکھ کر آیا ہوں، جہنم میں جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو دیکھ کر جو آیا ہوں، اگر تم لوگ جان لو گے، اس کی سختی کو تم حقیقی طور پر جان لو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے ہی روتے رہو گے. میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا لم ارى میکائیل ضاحکا قط، کیا بات ہے کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا. میکائیل اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، اور جہنم کا ڈر ان کے دل میں کس طرح ہے دیکھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم ارى میکائیل ضاحکا قط، میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ جب سے آگ کو دیکھے ہیں، جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر دیا اس وقت سے وہ ہنسنا بھول گئے. جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر وہ ہنسنا بھول گئے. فرشتے کا یہ حال ہے تو ہم انسان، کمزور انسان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جہنم سے ہمیں کس طرح ڈرنا چاہیے؟ جہنم کا خوف ہمیں کیسے آنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ دنیا بہترین موقع ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بہترین فرصت ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کریں اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ کمزور بدن اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ کمزور بدن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس عذاب کے، اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ کو راضی کریں. یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے راضی کرنے کے کتنے مواقع عطا کیے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پروردگار ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے. رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا بہترین موقع ہے. رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے کا بہترین موقع ہے. رمضان کا مہینہ جنت پانے کا بہترین موقع ہے. رمضان کی جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں. رمضان کی عبادتیں اللہ کو راضی کرواتی ہیں. رمضان کی عبادتیں جہنم سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے. رمضان بہترین موقع ہے. ہمارے سامنے
اللہ نے جو موقع عنایت کیا اس موقع کو غنیمت جانیں, عبادتوں میں آگے بڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائے گا. یہ جو رمضان ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا تحفہ ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نوازنا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کریں, اس جہنم سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے نام کو جہنمیوں کے لسٹ سے نکالتے ہیں. رمضان کے آنے سے پہلے بہت ساروں کے نام جہنمیوں کے لسٹ میں تھے. رمضان کی عبادت کیا کیا اس نے, رمضان کی عبادتوں میں کیا بڑھا, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے نام کو جہنمیوں کے لسٹ سے نکال دیتے ہیں. رمضان کی عبادتوں میں آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے. رمضان کی عبادتیں اللہ کو راضی کر دیتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, وہ بندہ جس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا تھا اس بندے کے نام کو جہنمیوں کے لسٹ سے نکال دیتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور یہ کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے نام سے لسٹ سے نام نکالتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات یہ بتائی کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو آدمی ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل, تراویح, تہجد کی پابندی کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر میں, شب قدر میں قیام کریں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کا انجام جنت ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصوم جنہ, یہ روزہ ڈھال ہے. الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال کے معنی کہ ایک آدمی جس طرح اپنے اوپر حملے ہوتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں. روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. یستجن بہ العبد, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلاتا ہے. رمضان کی عبادتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والی عبادتیں ہیں. رمضان کا مہینہ ملا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, اس کی قدر کریں. اگر کوئی بندہ اس کی قدر نہ کریں اور اس کو معمولی گزار دیں, جس طرح ہر مہینے گزارتے ہیں ایسے ہی گزار دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. جو آدمی رمضان کو بیکار چھوڑ دیتا ہے, رمضان کو اہمیت نہیں دیتا, رمضان کی قدر نہیں کرتا اور رمضان میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کو بخشواتا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بد دعا دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ان میں سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے خطبے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ معمول کے خلاف ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے, کیا بات ہے؟ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل امین نے اس آدمی پر بد دعا کی جس نے رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروایا. ایسے آدمی پر جبریل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہا. بد دعا دینے والے افضل الملائکہ, فرشتوں کے سردار, اور اس پر آمین کہنے والے انسانوں کے سردار, انبیاء کرام کے سردار ہیں. وہ آدمی کس قدر بدبخت ہوگا, بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جو رمضان پانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کروایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رغم انف رجل, وہ آدمی بڑا نقصان میں ہے, وہ آدمی نقصان میں پڑ جائے, خسارے میں پڑ جائے. دخل علیہ رمضان, اس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا, اسے رمضان کا مہینہ پایا. ثم انسلق,
کیا پھر وہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا فلم یغفر لہ قبل ان یغفر لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود نیکی نہیں کیا، عبادات نہیں کیا، پابندی نہیں کی، اور ایسے ہی معمولی ایسے ہی گزار دیا اور اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا آدمی بڑا خسارے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا پانے کا بہترین موقع عنایت کیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، عبادات میں آگے بڑھیں، اللہ سے بار بار گڑ گڑائیں کہ پروردگار مجھے جنت دے دے، پروردگار مجھے جنت دے دے، پروردگار مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اور 3 مرتبہ جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہے، جنت خود کہتی ہے کہ پروردگار یہ بندہ جنت مانگتا ہے، اسے جنت دے دے، اور جہنم کہتی ہے کہ پروردگار یہ بندہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے، اسے پناہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جہنم سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے پکڑ سے آنکھوں سے جو آنسو بہ جاتے ہیں، وہ آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ اس آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو، اس کے آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، اور روز قیامت لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ میرا فیصلہ کیا، میرا انجام کیا ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں امن عطا فرمائیں گے، وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ روز قیامت جب ساری انسانیت، سارے انبیاء، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، ایسے موقع پر بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے، سب پریشان، یہ امن و امان میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ وہ آنسو اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے جہنم کو اس پر حرام کر دیتے ہیں، اور کل روز قیامت جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اسے عنایت فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مقام، اللہ سے ڈرنے کا یہ بدلہ کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا اسے احساس ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ آدمی کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے پاس سوال کا جواب دینا ہے، اس ڈر سے ڈرا رہا، زندگی اسی ڈر سے گزار دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، معصیتوں سے، گناہوں سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس عذاب سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس عذاب سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، ہرگز یاد رکھیں جب تک ہم عبادتوں میں آگے نہیں بڑھیں گے ہم اس عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا ہے، عبادتوں میں آگے بڑھیں، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھیں۔ صدقے کی کیا خوبی بیان کی گئی، صدقے کا ثواب کیا بتایا گیا کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو بندہ صدقہ دینے لگے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے تعلق سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور بندے کا انجام جنت ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے چھٹکارا پانے کے بہترین ذرائع بتائیں، ان ذرائع کو استعمال کرے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے، عبادتوں میں آگے بڑھیں۔ رمضان کے مہینے کو معمولی نہ سمجھے، رمضان کے مہینے کو معمولی مہینے کی طرح نہ گزارے، عبادتوں میں آگے بڑھیں، بار بار دعا کریں پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار میری عبادتوں کو قبول کر لے، پروردگار مجھے جنت عطا فرما، پروردگار مجھ پر جہنم کو حرام کر دیں۔ جس طرح اللہ سے آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ جہنم کی یہ گرمی، جہنم کی یہ سختی، جہنم کا یہ عذاب، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ
کہ دنیا میں جو آگ ہے اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ ساری باتیں بتائیں۔ صحابہ کرام زارو کتار روتے تھے، صحابہ کرام زارو کتار رویا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک آگ جو دنیا میں ہے وہی آگ سزا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن اس آگ کے 70 گنا 69 گنا بڑھا دیں، اس عذاب کی سختی کیا ہوگی، اس عذاب کی گرمی کیا ہوگی، اس آگ کی گرمی کیا ہوگی؟ کیا کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اس آگ میں جو سزائیں دی جائے گی اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان عذاب کے منظر کو دیکھ کر ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس میں ڈال دیا جائے اس کی حالت کیا ہوگی؟ عذاب ہی عذاب ہے، خطرناک ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے، پروردگار کو راضی کرنے سے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں جہنم کا ڈر پیدا کر دے تاکہ ہم جنت پانے کا شوق ہمارے دل میں آ جائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے دل میں آ جائے، ہماری زندگی اس آخرت کو بنانے والی زندگی بن جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے، معصیتوں سے، برائی سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور